بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 9 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن ہم ایسی ہستی کا تذکرہ خیر کرنے والے ہیں کہ جو ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور انتہائی منکسر المزاج شخصیت۔ میری مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی تاریخ وفات بعض روایات کے مطابق 9 رمضان المبارک سن 33 ہجری ہے۔ تاہم ان کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب کہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چال ڈھال میں، گفتار و رفتار اور کردار میں رسول اللہ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ اپنی چال اور کردار اور گفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ انتہائی عجیب ہے، خود ان کی زبانی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں خوشبوئیں خریدنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان دنوں میں خوشبوؤں کی تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں انہی کے پاس چاہ زمزم پر بیٹھ گیا اور خوشبوؤں کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی۔ یکایک میں نے دیکھا کہ باب الصفا سے 3 افراد پر مشتمل ایک جوڑی داخل ہوئی۔ ان کے آگے آگے ایک وجیح الشکل، خوبصورت چہرے والا، باروب پیشانی، چہرہ گول، داڑھی گھنی، ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، باب الصفا کی جانب سے داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک سنجیدہ مزاج لڑکا تھا، اور ان کے پیچھے چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت تھی۔ وہ سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا۔ رکن یمانی کے پاس جا کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ اس منظر نے مجھے بہت ہی زیادہ مبہوت کر دیا۔ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو لڑکا ان کے ساتھ ہے یہ بھی میرا بھتیجا یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور جو ان کے پیچھے چادر میں لپٹی ہوئی ہیں یہ میرے بھتیجے یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ 11ویں مسلمان ہیں، اور بعض روایات کے مطابق یہ 19ویں مسلمان ہیں، اور بعض روایات کے مطابق یہ 33ویں مسلمان ہیں۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت درجہ قرب تھا کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں ابن مسعود دے اسے لے لو، اور یہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ خود اپنے بارے میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی، اور کون سی آیت غار میں نازل ہوئی، اور کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، اور کون سی آیت مسجد میں نازل ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ تفسیر جانتا ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور زانوئے تلمذ طے کروں گا۔ ان کی معیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا تھی۔ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوں کو قرآن سنانے کے لیے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کو یہ شرف بھی حاصل تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ کہنے کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ آپ کی جوتیاں مبارک اٹھا لیتے اور بعض اوقات اپنی بغل میں دبا لیتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک لے کر آگے آگے چلتے اور واعظ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ انہیں صاحب نعلِ رسول اللہ کا لقب بھی حاصل ہے اور صاحب سجادت رسول اللہ کا شرف بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز وہ بھی انہی کے سپرد ہوتی تھی۔ صاحب سواک رسول اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک مبارک وہ بھی انہی کے حوالے ہوا کرتا تھا۔ ان کی شان اور ان کا مقام بے انتہا ہے۔ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے اسد الغابہ فی مناقب الصحابہ، اس کے علاوہ الاستیعاب اور العصابہ اور البدایہ والنہایہ جیسی مستند کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے۔ اسی طرح حیات الصحابہ اور دیگر کتابیں بھی قابل ذکر ہیں۔ اگر ان کا مقام بالترتیب لکھا جائے تو صفوں کے صفحات بھر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرما رکھا تھا کہ اور کوئی میرے گھر آئے تو اسے اجازت لینے کی ضرورت ہے، مگر اے ابن مسعود تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جب جی چاہے تو میرے گھر آ جایا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال سانحہ ارتحال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، فتنہ ارتداد پھیلنے لگا۔ وہ دستے جن کی قیادت دارالخلافہ کی حفاظت کے لیے صحابہ کے سپرد تھی، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ ان کے ذمے بھی ایک دستے کی کمان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کو کوفے بھیج دیا گیا اور کوفے میں 10 سال انہوں نے علمی اور فنی خدمت کی۔ علمی انہماک اس قدر آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فقہ اسلامی کی تدوین کا کام کیا تو اس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں اور فتاوی جات کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے کہ فقہ کا جو مصدر ہے قرآن و حدیث کے بعد اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی جات بھی شامل ہیں۔ تاہم ان کی وفات کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ انتہائی منکسر المزاج تھے۔ جب شاگردوں اور تلامذہ کے جوڑی ان کے ساتھ چلتی اور وہ ادب کی غرض سے ان کے پیچھے پیچھے چلتے تو یہ فرماتے اس طرح نہ کرو، اگر تمہیں میرے گناہوں کا پتہ چل جائے تو 2 آدمی بھی میرے ساتھ چلنا گوارا نہ کریں۔ یہ تھا ان کا منکسر المزاج ہونا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ وہ ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ آپ برس ہا برس سے بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے، اگر آپ کہیں آپ کی اجازت ہو تو وہ وظیفہ میں آپ کی بیٹیوں کے نام کر دوں۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین بھی کر رکھی ہے۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد باقاعدگی سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا کبھی فاقے سے دوچار نہیں ہوتا۔ 33 ہجری 9 رمضان المبارک کو بعض روایات کے مطابق ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی علمی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد کوفہ علمی شہر قرار پایا اور اس میں بہت زیادہ دخل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا ہے۔ ان سے تقریباً 848 احادیث مروی ہیں جو کہ حدیث کی چھوٹی اور بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ To scratch light path blind.